سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کسے بنایا گیا؟ صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل کو۔ عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انعام کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے 7۔ کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی 3 رکعت فرض ہیں؟ جواب ہے نماز مغرب کی۔ کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر بنوایا۔ سوال ہے کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے لوہا۔ سوال ہے مدین قوم میں بت پرستی اور نذر و قربانی کے علاوہ کیا کیا برائیاں تھیں؟ جواب ہے ناپ تول میں کمی اور خرید و فروخت میں دھوکہ دہی اور شرک۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھودی؟ جواب ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ سوال ہے برِ صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب ہے رضی سلطانہ۔ سوال ہے جمل کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ سوال ہے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے سسر اور چچا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟
جواب ہے آپ علیہ السلام دنیا کے لیے نجات و دہندہ بن کر آئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال ہے ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے رب زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ دو، طلاق رجعی اور طلاق بائیں۔ سوال ہے فرشتہ عورتوں سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب ہے عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب ہے یقینی ہے۔ سوال ہے کس نبی کو ان کی والدہ نے تنور میں ڈال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تنور میں ڈال دیا تھا۔ کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ منات اور عزا کو۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ پہلے کلمے کے پڑھنے سے۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ سوال ہے میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال ہے اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب ہے مسجد قبلتین۔ سوال ہے اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے سخت گناہگار ہوگا۔
سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب ہے 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھی؟ جواب ہے حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تینوں بیٹیوں کے نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا کون تھا جس کے نام سے قرآن پاک میں سورت بھی موجود ہے؟ جواب ہے ابو لہب۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟ جواب ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام عاصم بن برکھیا تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں؟ جواب ہے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ شادی کے بعد کی سورت کی تلاوت کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی ہیں لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اپنے گھر میں سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کریں، اور ہر شادی شدہ لڑکی بھی روزانہ اپنے گھر میں سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اسے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ لال مرچوں سے نظر اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ لال مرچوں سے نظر اتارنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے تجربے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لال مرچ جلاتے وقت اگر دھواں نہ آئے تو یہ نظر اتارنے کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، بعض مرتبہ شیطان بچوں کو تنگ کرتا ہے، بچے روتے ہیں تو جب کوئی اس طرح سے نظر اتارنے کے لیے ٹوٹکا کرتا ہے تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اس طرح سے انسان شیطان کے ہاتھوں کمزور ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کرام نے مرچوں سے نظر اتارنے کو جائز عمل قرار دیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ شرم و حیا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تھا۔ بتائیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ تربوز سبزی ہے یا پھل؟ تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ سوال ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہجر میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے کل کتنی بستیاں آباد کی؟ 188 بستیاں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ یہ کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟
जवाब है 8वीं सदी के। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद करते थे? जवाब है कद्दू। दारुल नदवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा करने वाले 14 सरदारों में से कितने जंगे बदर में मारे गए? याद रहे 3 गिरफ्तार भी हुए थे। 11 सरदार जंगे बदर में मारे गए। साल में लंबा तरीन दिन कौन सा है? 21 जून। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा कहाँ है? दमिश्क में। सवाल है गज़वा ओहद में वो कौन थे जब इनसे कहा गया कि तुम अभी छोटे हो, वापस जाओ, तो उनकी जानिसारी का ये आलम था कि वो अंगूठों के बल तन कर खड़े हो गए थे कि कद ऊंचा नजर आए, चुनाचा वो जंग में शामिल कर लिए गए। जवाब है हजरत राफे बिन खदीज रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब है कुरान में जिन्नात में से सिर्फ इब्लीस का नाम आया है। कर्ज अदा करने में टाल मटोल से काम लेने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज अदा करने में मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है, और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला दिया जाए तो उसे कबूल करे। किस सहाबी के 100 से ज्यादा पोते पोतियां थी? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लाई हूँ, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, या अल्लाह इसके माल और औलाद में इजाफा फरमा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आज मेरे पास ढेरों माल है और 100 से ज्यादा पोते और पोतियां हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। काबा शरीफ के कितने कोने हैं और इनके नाम क्या हैं? 4 कोने हैं, रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने यमानी, रुकने इराकी। सवाल है कौन से पैगंबर थे कि जब वो किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे तो पहाड़ खुद नीचे हो जाया करता था? जवाब है हजरत शेब अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ खुद ही नीचा हो जाया करता था। कौन सी सूरत अल्लाह पाक के अजाब से बचाती है? तरमीजी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि बाज़ सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने एक जगह खैमा लगाया। इनको इल्म ना था कि वहां कब्र है। अचानक इन खैमा लगाने वालों ने इस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत अल्लाह के अजाब से रोकने वाली है और निजात देने वाली है।
مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک کن 4 جگہوں پر رہیں گی؟ مرنے کے بعد کافروں کی خبیث روحیں قیامت تک ان 4 جگہوں پر رہیں گی، ان کے مرگھٹ یا قبر پر، چاہے بروت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، پہلی سے 7ویں زمین تک، اور بعض کی سب سے نیچے سجین میں۔ یہ روحیں مکمل قید ہوں گی اور انہیں کہیں آنے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔